بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ پیارے بچوں، اب آئیے اگلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جان کر سخت صدمہ پہنچا اور بہت ندامت ہوئی۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور غصے سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے آخر ایسی کیا تاخیر ہو گئی تھی کہ تم نے یہ آفت بچھڑے کی پوجا برپا کر دی؟ اس وقت آپ علیہ السلام سخت غصے میں تھے اور غیظ و غضب سے کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ الواح تختیاں بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئیں جن پر توریت لکھی تھی۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا، موسیٰ، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات ہم پر بوجھ بنے ہوئے تھے، سامری نے وہ ہم سے لے کے یہ تماشا رچایا اور ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہی موجود اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف بڑھے اور ان سے پوچھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، میری کوئی غلطی نہیں، میں نے تو بہت سمجھایا تھا مگر یہ نہ مانے، بلکہ یہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے۔ تب میں نے اس کے لیے خاموشی اختیار کر لی کہ کہیں ان کے اور مومنوں کے درمیان لڑائی ہو اور مجھ پر تفرقہ ڈالنے کا الزام آ جائے۔ یہ دلیل سن کر حضرت ہارون علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو غصہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، سامری، تو نے یہ تماشا کیوں بنایا؟ سامری نے جواب دیا، موسیٰ، فرعون کے غرق ہوتے وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے درمیان حائل تھے۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کہ گھوڑے کے سم جہاں پڑتے ہیں وہاں خشک و بنجر زمین میں سبزہ اگ آتا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی تھی اور وہی مٹی دھات کے اس بچھڑے میں ڈال دی، جس سے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، تو اب تو اپنی اس حرکت کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا، اور سزا یہ ہے کہ تو دنیا میں پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا اور کسی انسان کے قریب آنے پر چلاتا ہوا بھاگے گا کہ دیکھو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، دیکھو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اور آخرت میں جو عذاب نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے مقرر ہے وہ بھی تیرے لیے پورا ہونے والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو جلا کر راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد قوم سے فرمایا، بدبختوں، تم لوگ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود صرف وہی اللہ ہے جس نے نہ کوئی ساجی ہے اور نہ شریک، اور وہ ہر شے کا عالم و دانا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہ قصور معاف فرما دیا۔ پیارے بچوں، میرے پیاری کہانیوں کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کمنٹس میں بھی اپنا جواب لکھیے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔